الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت تفضل عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي وأني لم أتطهر طهورا في ساعة من الليل ولا النهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی اللہ محمد کے ساتھ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه خير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چہاریارم تابا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ
ثنا کے بعد بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی لائق تعظیم و تکریم خوش بخت بزرگوں، نیک بخت نوجوانوں، دعا فرماؤ کہ اللہ کریم ہمارا مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور دلی دعا فرمائے کہ اللہ کریم امت محبوب کریم کی اصلاح فرمائے، اور اللہ کریم مومنین و مومنات کے نیک اعمال کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کی زیارت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے فضل سے ہمیں کچھ سننے سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ آج ہم نے جس ہستی ذات کے متعلق، جس ہستی پاک کے متعلق گفتگو کرنی ہے، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ رہتی دنیا تک ان کے تذکرے اللہ نے اپنے کلام مجید میں بیان فرما دیے ہیں۔ میری مراد مؤذن رسول، سید المؤذنین، امام المؤذنین، عاشق رسول حضور سیدنا حضرت بلال حبشی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ۔ بس تھوڑا سا وقت ہے، آپ کی توجہ درکار ہے، دعا فرمائیں اللہ کریم شان بلال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کما حق توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ان اعلیٰ ہستیوں کے ذکر سے ہم اپنی زبانوں کو مزین فرماتے ہیں، ان اعلیٰ ہستیوں کی یادوں سے ہمارے سینے آباد ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے ان پاکان امت محبوبان خدا کی محبت سے انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں ضرور ضرور جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ چند منٹ کی حاضری ہے حضرات گرامی، آپ نے سن رکھا ہے کہ اسلام کے پہلے مؤذن حضور سیدنا حضرت بلال حبشی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سب سے پہلے جنہیں شرف ہے کہ اللہ کی نماز کے لیے جب پکارا جائے، جو اذان سب سے پہلے جس کے حصے میں آئی وہ سیدنا حضرت بلال حبشی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی سیدنا حضرت بلال بن رباح، آپ کے والد گرامی کا نام ہے رباح۔ آپ یمن کے رہنے والے تھے، یمنی ہیں آپ، یمن کے رہنے والے تھے، یمن کے باشندے تھے، اور تقدیر الہی کہ آپ کے بچپن ہی میں آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گئے، آپ یتیم ہو گئے۔ مختصر خاندان ہے آپ کا، حبشی النسل غلام ہے، آپ کے دو بہنیں، ایک بھائی، ایک والدہ محترمہ۔ یہ مختصر کنبہ، مختصر قبیلہ ہے آپ کا۔ اللہ کی کرنی، اللہ کا فیصلہ کہ آپ اسی دور غلامی میں، آج تو الحمدللہ ہمیں آزادی ہے نا، ہمیں آزادی ہے نا، ہماری مرضی ہے، جب جی چاہے ہم اللہ کا قرآن اٹھا کر پڑھ لیں، جب ہمارا من چاہے ہم اللہ کی توحید کا نعرہ لگا دیں، جب ہمارا من چاہے ہم حضور سرکار کی نعت شریف پڑھ لیں، جب ہمارا من چاہے، میں یوں کیوں نہ کہہ دوں، جب دل مغموم ہو جائے دنیا سے، بندہ جب اکتا جائے تو مدینے کی جانب چہرہ کر کے کہہ دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ مگر سیدنا حضرت بلال حبشی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا
جو زمانہ زندگی ہے، پہلا جو زمانہ زندگی ہے انتہائی پرتکلف ہے، انتہائی پرتکلف ہے۔ بہرحال اسی بات کو ذہن میں رکھیں کہ آج ہم نے حضور کے عاشق صادق مؤذن رسول مؤذن اسلام سیدنا حضرت بلال حبشی کی سیرت پاک سنانی ہے۔ بہرحال اس سے پہلے میں اللہ کے کلام میں سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے بلال حبشی کی ذات کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے سیدنا حضرت بلال حبشی سرکار کی ذات پاک۔ بہرحال اللہ اکبر، امام الانبیاء سرکار کے غلاموں، اللہ رب العزت کی یہ مرضی ہے، منشاء الہی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے کلام مجید، اللہ رب العزت نے کلام مجید برہان رشید کے اندر اللہ نے تمام انبیاء کا ذکر خیر فرمایا۔ اللہ جلال نے، اللہ کمل حاکمین نے، پروردگار عالم نے، میرے اور آپ کے خالق رب نے، میرے اور آپ کے رازق رب نے کلام مجید کے اندر انبیاء کا تذکرہ فرمایا اور سابقہ امتوں کا ذکر بھی فرمایا۔ حضرات گرامی قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، پہلے انسان، پہلے نبی مبعوث ہونے والے سیدنا آدم نبی کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم اللہ کے پیاروں انبیاء کا ذکر خیر پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور انشاءاللہ پڑھتے بھی رہیں گے، سنتے بھی رہیں گے۔ بہرحال اللہ کریم نے وقت کے ہر نبی کا ذکر خیر ایک ایک کتاب میں بیان فرمایا۔ چند انبیاء کرام ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر خیر فرمایا، ساتھ ان کی امت کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ حضرات گرامی قرآن اٹھا کر دیکھ لو، جہاں ذکر خیر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، وہاں آپ کی امت کا تذکرہ بھی ہے، پھر آپ کی امت میں آپ کے چاہنے والوں کا ذکر خیر بھی ہے، آپ کے منکرین کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے سیدنا نوح پاک کا زمانہ مبارک، اللہ نے قرآن کے اندر اپنے پیارے پیغمبر سیدنا نوح پاک کا ذکر خیر فرما دیا، ساتھ امت کا ذکر خیر فرما دیا۔ حضرات گرامی ان لوگوں کا ذکر بھی موجود ہے جو سیدنا نوح کے چاہنے والے تھے، محبت فرمانے والے تھے، ان لوگوں کا ذکر بھی موجود ہے جو آپ سے نفرت کرتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، آپ کے منکرین کا ذکر بھی موجود ہے۔ بہرحال قرآن تو بڑی اعلیٰ کتاب ہے، اسی قرآن میں اللہ کریم نے ہر نبی کی امت کا ذکر فرمایا، چاہنے والوں کا ذکر موجود ہے، دشمنوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسی طرح سارا قرآن شان تو امام الانبیاء سرکار کی ہے، مگر رسول اللہ کے غلاموں مقدر والی و جماعت ہے جن کے تذکرے قرآن میں اللہ کریم نے بڑے سونے انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ ابو جہل کا تذکرہ ملے گا مگر جہنم کے حوالے سے، ابو البختری کا تذکرہ ملے گا مگر جہنم کے حوالے سے، امیہ بن خلف کا تذکرہ ملے گا جہنم کے حوالے سے۔ الغرض میں یہ کیوں نہ کہہ دوں، کفار مکہ کے جتنے سردار ہیں ان کا تذکرہ قرآن میں بھی ملے گا مگر جہنم کے حوالے سے، سرداروں کے تذکرے جہنم کے حوالے سے، مگر رسول اللہ کے یاروں کے تذکرے ہیں جنت کے حوالے سے، جنت کے حوالے سے۔ انہی جنت والی شخصیات میں سے، اہل جنت میں سے ایک ذات سیدنا حضرت بلال حبشی سرکار کی ہے۔ اب توجہ فرمائیے، موضوع میں شروع کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، آپ سیدنا حضرت بلال حبشی سرکار کا مختصر قبیلہ، مختصر قربہ، ایک آپ کے ساتھ ایک والدہ محترمہ، دو بہنیں چھوٹی اور ایک بھائی، مختصر قبیلہ یمن سے بکتا بکاتا چلتا آیا ہے، بکتا بکاتا ہوا مکے کی سرزمین پہ آپ پہنچے ہیں۔ جب آپ مکے کی سرزمین پہ پہنچے ہیں تو آپ کو غلامی عبداللہ بن جدعان کی ملی ہے۔ عبداللہ بن جدعان کون شخص ہے؟
یہ مکے کا بہت بڑا پکا کافر انسان ہے، بہت بڑا پکا کافر انسان ہے، میں یوں کیوں نہ کہہ دوں، اور یہ بھی وجہ ہوگا، غلط بالکل نہ ہوگا کہ دشمن دین میں سے بڑا نام عبداللہ بن جدعان کا بھی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب سیدنا حضرت بلال حبشی عبداللہ بن جدعان کی غلامی میں پہنچتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے ابھی بت پرستی کی اندھیر نگری میں نبوت کا چراغ جل رہا تھا، نبوت کے سورج کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، نور ایمان کی روشنی پھیل رہی تھی۔ آپ اس وقت مکے کی سرزمین پہ موجود تھے، عبداللہ بن جدعان کی غلامی میں آپ جب تھے بھی غلام، بڑے محنت کش انسان تھے، بڑے وفادار انسان تھے، بڑے ایماندار اس وقت کے بھی انسان تھے، بڑی محنت سے کام کرتے تھے، لگن کے ساتھ کام کرتے تھے۔ آپ تھے غلام، آپ کا کام تھا غلامی کرنا، بات آقا کی ماننا۔ عبداللہ بن جدعان کا کام کاروبار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کام کر رہے تھے، اسی راستے سے حضور کے جانے غار جانے مزار سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا۔ جس راستے کے اوپر سیدنا حضرت بلال حبشی کام کر رہے تھے، اسی راستے سے حضور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا۔ آپ نے جب سیدنا حضرت بلال کی جانب دیکھا تو ٹھہر گئے، رک گئے، آپ ٹھہر گئے۔ آپ نے فرمایا بلال یہ تو بتا یار، کب تک تم غلامی کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا رہے گا؟ کب تک ایک گھر سے دوسرے گھر، ایک در سے دوسرے در، ایک آقا سے دوسرے آقا تک، کب تک یہ قسم خوشی کی زندگی تو گزارے گا؟ اگر تیرا من ہو تو میرے پاس ایک ایسی گلی ہے، اگر میں تجھے وہاں لے جاؤں، تو جانا چاہے تو دنیا کا سردار بن سکتا ہے، تو دنیا کا سردار بن سکتا ہے۔ یہ وہی بات ہے نا، لپٹا جو دامن مصطفیٰ سے وہ لگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ حضرت گرامی آپ دیکھ لیجئے، آج کائنات کے کونے کونے میں سیدنا حضرت بلال حبشی کا ذکر خیر ہے۔ آپ کو جانا چاہتا ہے حضور سرکار کے دین کے مؤذن کی حیثیت سے، یہ مؤذن رسول۔ آج جو مؤذنین حضرات منبروں پہ کھڑ کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند فرماتے ہیں، وہ وقت کیا ہوگا جب دین لے آنے والی شخصیات موجود، حضور کی ذات طیبہ موجود، مسجد نبوی کا مصلی ہوگا، مسجد نبوی ہوگی، نماز جمعہ بھی ادا ہوئی ہوگی، پر اذان کا حصہ بلال کا، مسجد نبوی میں نماز فجر بھی ادا ہوئی ہوگی، پر اذان کا حصہ بلال کا، نماز ظہر بھی ادا ہوئی ہوگی، مگر اذان کا حصہ بلال کا۔ سبحان اللہ، یہ مقدر والی شخصیات ہیں۔ حضرات گرامی، جب آپ نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنا، آپ بڑے سیرت چلاک سمجھدار فہم و فراست کے مالک تھے۔ فیصلہ کیا بلال آج وقت ہے غلامی سے آزاد ہونے کا، ایسی کیا زندگی کہ ساری زندگی غلامی میں بیت جائے، اپنی مرضی سے بھی میں کچھ نہ کر سکوں، نہ سو سکوں، نہ بیدار ہو سکوں، نہ کھا سکوں، نہ پہن سکوں۔ کیوں نہ بلال ایسے آقا کی غلامی میں جائیے، زندگی بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں یوں کیوں نہ کہہ دوں، جینے کا بھی مزہ، مرنے کا بھی مزہ ہے مصطفیٰ کے قدموں میں۔ جب آپ نے سیدنا حضرت صدیق اکبر کا یہ فرمان سنا نا، آپ نے کہا یا ابوبکر میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔
آپ نے کلمہ پڑھ لیا مگر اس وقت اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، حالات ناسازگار تھے نا، اپنے ایمان کو چھپانے والے سیدنا حضرت بلال وقت گزار رہے ہیں۔ پہلے تو غلامی تھی عبداللہ بن جدعان کی، اب حقیقی غلامی ہے اللہ کے یار محبوب پروردگار کی۔ اب زیارت مصطفیٰ کا شوق بھی بڑھتا رہا، دل مچلتا رہا، ادھر ایمان بھی چھپائے رکھے، حالات بڑے ناسازگار تھے مگر کہاں عشق نہ چھپائے چھپتا ہے، کستوری نہ چھپائے چھپتی ہے۔ ایک واقعہ ایسا ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مالک عبداللہ بن جدعان نے کسی کام کی غرض سے بت خانے روانہ فرما دیا، روانہ کر دیا کہ بلال ہمارا فلاں کام بت خانے میں آئے کر کے آؤ۔ آپ ایماندار تھے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ چکے تھے، اب بتوں کے سامنے جانا بھی گوارا نہ تھا، اب بتوں کے سامنے جانا گوارا نہ تھا۔ یہ تو ہم ہے نا، آج کل کا مسلم ہے نا، کلمہ پڑھ کے کہاں جاتا ہے، غیر مسلمین کی موویاں دیکھنے، سینما گھر میں، تھیٹروں میں، کنجر خانوں میں، مجرے بیٹھا کون جانے نے کلمہ پڑھنے والے پر قربان بلال تیری عظمتوں کو بھی سلام ہے۔ فرمایا پہلے کلمہ نہ پڑھا تھا، جو عبداللہ بن جدعان کہتا تھا میں کرتا تھا، مگر اب کلمہ حضور کا پڑھ لیا، بت خانے میں جانے کا بھی انداز نہ رہے گا۔ انداز ہی بدل گیا۔ پتہ لگتا ہے جب مومن کلمہ پڑھ لے تو زندگی انوکھی ہو جاتی ہے، پہلے والی زندگی نہیں رہنی چاہیے۔ سیدنا حضرت بلال فرماتے ہیں میں بت خانے میں گیا، مجھ سے رہا نہ گیا، غیرت ایمانی نے غلبہ کیا، میں نے مٹی اٹھائی بتوں کے منہ پہ دے ماری، میں نے کہا بتو جو تم اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے تم کسی دوسرے کو نفع یا نقصان کیا پہنچا سکتے ہو۔ سیدنا حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے مٹی جو اٹھائی نا بتوں کے منہ پہ جو دے ماری، پھر یہ جملے کہے۔ وہاں عبداللہ بن جدعان کے دوسرے حواری بھی تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن جدعان کا غلام ہے اور عبداللہ بن جدعان کے خداؤں کو اتنی بے عزت کر رہا ہے، لوگوں نے جا کر عبداللہ بن جدعان سے چغلی کھا لی کہ عبداللہ تو سردار ہے، بلال تیرا غلام ہے، آج بت خانے میں نا اس نے تمہارے خداؤں کی بے عزتی کر دی ہے، مٹی نے ماری ہے اور یہ کہا ہے۔ عبداللہ بن جدعان سردار تھا، اسے اپنی سرداری ختمے میں دکھنے لگی، راتوں رات حضرت بلال سے کوئی بات نہیں تھی، بس یہ کیا کہ میں تجھے کسی دوسرے کی طرف بھیج رہا ہوں، راتوں رات ایک رات بھی گوارا نہ کی۔ کیوں نہ کی؟ اب توجہ فرمائیے، کیوں نہ کی کہ ہمارے بتوں کی توہین کر دی۔ اے مسلمانوں، عبداللہ بن جدعان کافر پکا جہنمی اپنے بتوں کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ اب میں جملہ دے رہا ہوں، بتوں کی توہین حالانکہ ناحق ہے، حضرت بلال نے جو کہا سچ فرمایا، مگر عبداللہ بن جدعان نے برداشت نہ کیا۔ جو ہمارے بتوں کی توہین کرے میں اسے اپنی غلامی میں رکھوں، اسی وقت رات بتانا بھی گوارا نہ کیا۔ یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں رسول اللہ کے اور حق نبی ہونے پہ جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے انہیں جھپیاں پا رہے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ خاموش ہو گئے۔ عبداللہ بن جدعان پکا کافر جہنمی جنہیں قرآن کہتا ہے، اور انہیں اپنے جھوٹے خداؤں کا اتنا باس ہے، تم کلمہ پڑھ کر ملک کے والی اور مالک ہو کر غیرت ایمانی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ لہذا سوچنا چاہیے کہ بابا خادم حسین رضوی کا مشن کیا تھا، ذہن میں ڈالو۔ بہرحال عبداللہ بن جدعان نے نا راتوں رات
امیہ بن خلف سے بات کی، حضرت بلال کو امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب سیدنا حضرت بلال عبداللہ بن جدعان کی غلامی سے امیہ بن خلف کی غلامی میں آ چکے ہیں۔ یہ بھی بڑے پائے کا ظالم انسان ہے، یہ بھی پکا کافر ہے۔ جب آپ اس کی غلامی میں آ گئے، پہلا واقعہ یہ تھا آپ کا ایمان ظاہر ہو گیا، لیکن عبداللہ بن جدعان نے کسی کو خبر نہ ہونے دی، راتوں رات امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب دوسرا موقع سیدنا حضرت بلال کی ایمان کے ظاہر ہونے کا سماعت فرمائیے۔ آپ کسی کام کو جا رہے تھے، یہ وہ وقت ہے جب اسلام شروع میں پھیل رہا ہے، تو کفار مکہ جتنے بڑے سردار تھے، امیہ بن خلف، ابو جہل، ابو البختری، اخنس بن شریح، یہ سارے سرداران قریش کفار مکہ ہیں، یہ نہ حضور کے غلام سیدنا حضرت عمار کو دیوار کے ساتھ لگا کر کوڑے مار رہے تھے، کوڑے ہاتھ کے اپنی باری پہ کوڑے مارتا تھا سیدنا حضرت عمار کو۔ جرم کیا تھا؟ وہ کہتے تھے اللہ احد اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بت خدا ہو نہیں سکتے، جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتے، اور جو خالق ہو اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہ تھے سیدنا حضرت عمار بن یاسر کا اس وقت کا کارنامہ، جس کی پاداش میں انہیں کفار مکہ مار رہے تھے، کوڑے مار رہے تھے۔ سیدنا حضرت بلال وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ ٹھہر گئے۔ آپ کا آقا امیہ بن خلف بھی موجود تھا، اس نے بھی اپنی باری پہ زور سے مارا، شاروں نے زور سے مارا، مگر سیدنا حضرت عمار کے پائے استقلال میں، آپ کی استقامت فی الدین میں ذرا بھی جنبش نہ آئی۔ آج ہم ایک مسلمان ہے، مسلمان اگر کوئی کہہ دے نا آپ کلمہ بھی پڑھتے ہو، یہ کام بھی کرتے ہو، کم سے کم مارنے پہ بات آ جاتی ہے، قتل و غارت پہ بات آ جاتی ہے۔ سنیے مسلمانوں، سیدنا حضرت عمار بن یاسر پہ بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر آپ نے فرمایا یہ جسم تمہارے حوالے، روح حضور کے حوالے۔ فرمایا اب فیصلہ حضور کی ذات پہ ہو چکا ہے، اب عمار پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے ان تمہارے قوم کی مار کی وجہ سے۔ امیہ بن خلف بڑا جابر انسان تھا، اس نے جب حضرت سیدنا عمار بن یاسر کو کوڑے مارے، تھک گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا، تو آپ سیدنا حضرت بلال غلام تھے، موجود تھے، امیہ بن خلف آتا تھا، امیہ بن خلف نے کہا بلال ادھر آ۔ آپ قریب ہوئے، کہا تو میرا غلام ہے، یہ کوڑا پکڑ عمار کو مار، کوڑا پکڑ عمار کو مار۔ آپ نے کوڑا پکڑا، ادھر سیدنا حضرت عمار اپنے کامتے ہوئے پاؤں کے ساتھ چلے، سیدنا حضرت بلال کے قریب آئے اور فرمائے یا بلال مجھے پتہ ہے تو بھی رسول اللہ کی زلفوں کا اسیر ہو چکا ہے، مجھے پتہ ہے تو بھی چہرہ بددعا کا عاشق ہے، یار اس طرح کر، وہ تیرا آقا ہے، تو غلام ہے، دو چار کوڑے مجھے مار دے، تو اپنے ایمان کا اظہار نہ کر، مجھے مار نہ پڑے۔ یہ ہے مسلمان۔ ہمدردی تو دیکھو، ہمدردی تو دیکھو، ایمان کا بہت بڑا رشتہ ہے کلمہ شریف کا۔ سیدنا حضرت عمار قریب ہو کر کہتے ہیں یا تو مار دے مجھے تو ویسے بھی مار پڑ رہی ہے، تجھے کہیں نہ مار پڑ جائے، یار تیرا آقا بڑا ظالم ہے، تو مجھے مار دے۔ آپ نے جب یہ جملہ سنا نا، آپ سوچنے لگے، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد آپ نے کفار مکہ کی طرف دیکھا، وہ درہ اٹھائے ہوئے، آپ نے جب کفار مکہ کی طرف دیکھا، سارے کہتے ہیں امیہ بن خلف کو تیرا غلام ہے، تیری بات نہیں مان رہا، تیرا غلام ہے، تیری بات نہیں مان رہا۔ حضرات گرامی، جب آگ چل رہی ہو سامنے تو آگ میں کودنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جب سامنے دریا بہ رہا ہو، دریا میں چھلانگ لگانا بہت مشکل ہے، موت کو گلے لگانا بہت مشکل ہے، مگر بلال تیری عظمتوں کو سلام ہے۔ دیکھ بھی رہے ہیں عمار کو کوڑے جو لگ رہے ہیں اور کوئی جرم نہیں ہے، وہ
सुन लो मुसलमानों, हक कोई भी हो, हक पे दादी न किया करो, किसी हक वाले पे जुल्म न किया करो, मालो दौलत की धौंस पे। ये रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है। रसूलुल्लाह का तरीका है हकदार की इज्जत करना और हक रास्ता को पहुंचाना। जब सैयदना हजरत बिलाल ने इधर उधर देखा ना तूफान मक्का को, आपने हवा में यूं वो कोड़ा लहराया, कोड़ा लहराते हुए आपने छोड़ दिया, फरमाया खबरदार उमैया, अगर कलमा की पादाश में अम्मार मार खा सकता है तो बिलाल भी खा सकता है। मैं ये जुल्म कभी नहीं करूंगा कि एक हकदार के ऊपर जो हक पे है तुम्हारी तरह मैं कोड़े बरसाऊं। अगर अम्मार को रसूलुल्लाह के इश्क की वजह से, अल्लाह की वहदानियत के इकरार और प्रचार की वजह से कोड़े मारे जा रहे हैं तो बिलाल की जान भी हाजिर है। बिलाल की जान भी हाजिर है। उमैया बिन खालिद ने कहा, बिलाल तूने जोश और जज्बे में ये ऐलान तो कर दिया, तुझे इल्म है क्या होगा आगे? आपने फरमाया, उमैया मैं तेरे मिजाज से वाकिफ हूँ, मैं तेरे मिजाज से वाकिफ हूँ। यही होगा कि तू एक लम्हा भी चैन से ना जीने देगा, तू जुल्म और सितम की मशकें दोहराएगा। आ इधर ना सितम कर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। इधर ना सितम कर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। सैयदना हजरत बिलाल ने फरमाया, उमैया मैं तेरे मिजाज से वाकिफ हूँ, मैं तेरे मिजाज से वाकिफ हूँ। कुफार का मिजाज होता ही जुल्म करना है। और आपने फरमाया मैं ये जुल्म कभी नहीं करूंगा। उमैया बिन खालिद ने कहा, बिलाल तैयार हो जा। आपने फरमाया, उमैया जब से अबू बकर ने मुझे दावत दी थी मैं उस वक्त से तैयार हो गया था तेरे कोड़े खाने के लिए। मुझे पता था तू दुश्मन मुस्तफा है। जब तुझे पता चलेगा कि मेरा कलमा पढ़ने वाला, मेरी गुलामी करने वाला रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रहा है, तू जुल्म की हद करेगा, तू जुल्म की हद करेगा। फिर इसी वजह से मैं फिर तक क्यों कह दूं कि इधर ना सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। उमैया बिन खालिद ने कहा, तैयार हो जा। आपने फरमाया मैं तैयार हूँ। अब आप पे मस्क सितम जारी हो गई। उमैया बिन खालिद ने पहले आप पे जो जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा, लोहे की गर्म सलाखें आपके बदन में डाल दी, आपकी गर्दन में डाल दी। मगर फिर भी सैयदना हजरत बिलाल के पास इस्तिक़लाल में जरा भी जुम्बिश न आई। फरमाया हक पे हूँ, हक पे हूँ। आप बड़े मुतमईन हैं, उनका जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे थे। जब उमैया ने देखा कि इस तरह भी नहीं फिसला, इस तरह भी वो नहीं फिसला, तो उमैया ने एक और तरीका अपना लिया। गनम रेत पे, एक तो अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं, गनम रेत का हवाला भी देते हैं और अंगारों का हवाला भी देते हैं। दहकते हुए अंगारों पे सैयदना हजरत बिलाल को लिटा दिया जाता था और आपके सीने के ऊपर पत्थर रख दिए जाते थे। फिर भी सैयदना हजरत बिलाल कहते थे आहद आहद आहद। इतना जुल्म के बाद भी कहते थे, उमैया तू अब मेरा सौदा नहीं कर सकता, अब मेरी गोली बाजार मुस्तफा में लग चुकी है। उमैया ये जिस्म तो तेरा गुलाम है, मगर इरादे अकीदे मोहम्मद के हुस्न के गुलाम हो चुके हैं। हज़रत गिरामी ऐसा अकीदा बना। आज क्या होता है, थोड़ी सी पैसे की चिकनाहट पे ईमान खत्म। यूं ना करो, ईमान ऐसे नहीं पहुंचा हम तक। सुनिए आगे, सैयदना हजरत बिलाल इतनी जुल्म सितम सहने के बाद अहद अहद के नारे लगाते थे। मैं एक किताब में पढ़ रहा था, वहां लिखा है कि आपने ना एक तरीका अपना लिया था। पहले जिक्र करते थे दिल में, पहले जिक्र का दिल में छुप छुपा के करते थे, मगर जब देखते ना उमैया आ रहा है, उमैया जालिम हुजूर के दीन का दुश्मन आ रहा है, तो आप बुलंद आवाज से कहते थे आहद आहद आहद। वहां लिखा है, मुफस्सिरीन ने भी लिखा है, तारीखदानों ने भी लिखा है, ये सैयदना हजरत बिलाल का ये जो
عمل ہے نا امیہ کو چڑھانے کے لیے تھا کہ تیرے ظلم ہمیں روک نہیں سکتے، اور ہم یہ ڈرنے والے بھی نہیں ہیں کہ تیرے ظلم سے ڈر کر میں دل میں اللہ کا ذکر کروں گا، تو اور ظلم کی بٹھی میں مجھے ڈال، مگر میری زبان اللہ اکبر اللہ احد کے نعرے سے کبھی خشک نہ ہوگی۔ اتنے ظلم و ستم۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گزرے، ظلم ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا یا بلال تو یوں کا، یہ اس نعرے سے چڑھتا ہے نا، رخصت ہے دین میں، تو دل میں ذکر کیا کر۔ عرض کی جی آقا انشاءاللہ ایسے ہی کروں گا، دل میں ذکر کیا کروں گا۔ جب آپ نے دوبارہ دل میں ذکر شروع کیا، دل کے اندر ذکر شروع کیا، تو امیہ بن خلف نے ظلم و ستم کی مشق کرنا چھوڑ دیا، مارنا پیٹنا چھوڑ دیا کہ اب یہ چھوڑ چکا ہے وہ نعرے۔ 2 دن کے بعد پھر بلند آواز سے احد کے نعرے لگانے لگے سیدنا حضرت بلال، اس نے پھر مشق ستم دہرائی، تو پھر ایک مرتبہ سیدنا حضرت ابو بکر کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا یا بلال میں نے تجھے کہا تھا کہ شریعت میں یہ اجازت ہے تو دل میں ذکر کر لیا کر۔ عرض کیا آقا یہ عمل بھی کر کے دیکھ چکا ہوں، یہ بھی کر کے دیکھ چکا ہوں۔ جب میں پہلے بلند آواز سے ذکر کرتا تھا نا، کریم کے احد کے نعرے لگاتا تھا، تو یہ مجھے مارتا تھا، مجھے بڑا وقت آتا تھا، بڑا ہی مزہ آتا تھا، بڑا ہی مجھے مزہ آتا تھا۔ میں نے 2 دن ذکر دل میں کیا، اس نے مارنا چھوڑ دیا، اس لیے پھر میں بلند آواز سے اللہ کا ذکر شروع کیے ہوئے ہوں، ہم تو حق پہ ہیں نا۔ تھوڑے دنوں کے بعد یہ ظلم و ستم کی مشق جاری رہی۔ ایک ایسا وقت بھی آیا اجن کی زلفوں کے اسیر ہو چکے تھے سیدنا حضرت بلال، اجن کے حسن کے جال میں آ چکے تھے سیدنا حضرت بلال۔ حضور سرکار کا گزر ہوا، امیہ سیدنا حضرت بلال کو لٹا کر اوپر چکیوں کے بل رکھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی سیدنا حضرت بلال کی زبان سے جاری تھا احد احد۔ حضور نے جب دیکھا نا تو حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ سوچئے جب رسالت کی مبارک آنکھوں سے ایک اتھرو بھی ڈگا ہوگا، اللہ کی رحمت نے یہ گوارا کیا ہوگا۔ حضور روتے ہوئے حرم میں تشریف لے گئے، ایک کونے میں بیٹھ کر حضور رونے لگے، بہت روئے حضور۔ روئے کیوں؟ وہ آقا ہی کیا ہے جسے غلاموں کی خبر نہ ہو، وہ آقا ہی کیا ہے جسے غلاموں کی خبر نہ ہو۔ حضور پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر آ گئے، جب دیکھا مزاج شناس نبوت تھے، عرض کی یا رسول اللہ خیریت ہے، آج اتنا کیوں گرا فرما رہے ہو؟ حضور نے فرمایا یار میں آج بلال کا حال دیکھ چکا ہوں، مجھ سے رہا نہیں گیا، بلال ہمارا اتنا عاشق ہو گیا ہے، ظالم ظلم کی انتہا کر رہا ہے، مگر بلال ہمارے رب کا کلمہ نہیں چھوڑ رہا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر اللہ کریم مجھے دولت دے دے، یہ ظہری حضور نے فرمایا مجھے دولت دے دے ابھی اللہ کریم تو میں بلال کو آزاد کراؤں۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر نے جب یہ جملے سنے نا، اسی وقت واپس گئے، اور امیہ بن خلف حضرت ابو بکر صدیق سے چڑھتا تھا، حق والوں سے نہ حق بول دیجیے، چڑھتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس پہنچے، بلکہ حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب کے پاس پہنچے، جا کر فرمایا، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یار جاؤ امیہ سے اس غلام کا سودا کر کے آؤ۔ جب حضرت عباس پہنچے امیہ سے کہا یار بلال کو بیچ دے، تو ظلم کرتا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اسے تو آزاد کر دے، یہ اپنے آقا کے پاس چلا جائے گا۔ اس نے کہا اچھا ہی ہے، اب تو نہ کام کاج کا رہا، اتنا ظلم کرتا ہوں، ہڈیاں بھی سیدھی نہیں رہی، کیوں نہ پھر میں سودا ماروں۔ کہنے لگا امیہ بن خلف کہ عباس سودا مجھے منظور ہے، مگر میں اتنا درہم لوں گا منافع پہ۔ حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے، آپ سودا کر کے نا بات کر کے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے، آ کر وہ پیغام سنائے کہ امیہ بیچتا ہے مگر رقم خطیر مانگتا ہے، مہنگی مانگتا ہے۔
آپ نے فرمایا چل مجھے بھی لے چل، میں خود حضور کے اشارے کا سودا کرنے جاتا ہوں۔ آج تو حضور کے غلاموں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے نا لوگ، گاڑی جو آ گئی، بنگلہ جو آ گیا، آسائش راحتیں جو آ گئی۔ ابو بکر نے فرمایا نا عباس مجھے بھی لے چل۔ جب آپ پہنچے امیہ بن خلف کے پاس، امیہ نے دیکھ کر اور چڑھ گیا، کہا عباس تیرا میرا سودا تھا، اگر ابو بکر لے گا تو وہ سودا میں نہیں کروں گا، اب میں 2000 درہم لوں گا۔ کتنے؟ 2000 درہم۔ ابو بکر اگر تو نے بلال کو خریدنا ہے تو پھر وہ تیرے پاس ایک رومی غلام ہے، طاقتور ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، وہ بھی لوں گا، اس کے ساتھ جو باغیاں ہیں وہ بھی لوں گا۔ آپ نے فرمایا امیہ سوچ لے میں یہ سودا کرتا ہوں، کہا اتنا لوں گا۔ آپ نے فرمایا سودا ڈالیے، پیسے لے، غلام اور میں وہ باغیاں بھیج دیتا ہوں، بلال کو آزاد کر۔ امیہ بن خلف نے کہا ابو بکر میں تو تجھے سمجھدار سمجھتا تھا، تو تو بڑا سمجھدار ہے، کاروباری ہے، تاجر ہے۔ حضرت عباس نے بھی یہ جملے کہے کہ تو نے اتنا مہنگا سودا کر دیا ایک حبشی غلام کے لیے۔ آپ نے فرمایا امیہ تو نے رنگ دیکھا ہے، میں نے دل دیکھا ہے بلال۔ امیہ تو نے بلال کے ہونٹ کالے دیکھے ہیں اور میں نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے جن کی شان میں اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ بلال کے لیے وہ آنکھیں آنسو بہا رہی تھی۔ امیہ سن، یہ تیری سوچ ہے، تو 2000 لے کر ایک غلام اور 2 باندے لے کر مہنگا سودا رکھتا ہے تجھے۔ اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا اس وقت، میں اگر یمن کا بادشاہ ہوتا پھر بلال کا سودا کرتا تو یمن کی بادشاہی بلال کے بدلے میں مانگتا، میں بلال کو آزاد کراتا، بادشاہی تجھے رکھ دیتا، تجھے یمن کا بادشاہ بنا دیتا۔ تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے، ظاہر دیکھا ہے، اور تجھے کیا خبر بدبخت حرم میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کے آنسو جس ذات کی خاطر نکلے وہ قیام ہو سکتا ہے۔ جب یہ سودا طے ہو گیا نا، امیہ نے کہا جا اب یہ تیرا غلام ہے، فلاں جگہ ہوگا۔ جب آپ گئے، آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا سیدنا حضرت بلال کے پاس، جیسے 2 گھٹنوں بندہ اپنے کوڈے ٹانگیں سمیٹ کر یہ اپنے سر کو ٹانگوں میں لے لیتا ہے، اسی طرح سیدنا حضرت بلال کی حالت تھی، اوپر چاپڑ رکھے ہوئے تھے، اوپر چاقو رکھے ہوئے تھے، وزنی چکی کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میرا کلیجہ دہل گیا کہ شاید ابو بلال زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ مگر آپ فرماتے ہیں میں جب قریب گیا، وزن کی پرواہ نہ تھی، میرے کانوں میں آواز پڑی احد 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 اللہ الصمد۔ حضرت گرامی سیدنا حضرت بلال ہیں، اتنے ستم سہنے کے بعد فرمایا امیہ تو کر لے، یہ جسم تیرے حوالے، روح محمد عربی کے حوالے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جب میں نے آزاد کیا، میں نے جب دیکھا تو جسم سارا زخمی تھا، زخموں سے خون بہ رہا تھا۔ حضرت بلال کہتے ہیں یار احسان تو کر ہی دیا ہے نا، اب دیر نہ کر، جلدی حضور کی بارگاہ میں مجھے لے چل۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا بلال اتنا جلدی بھی نہ کر، میں کائنات کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا ہوں، جہان کی آنکھیں روئے میں دیکھ سکتا ہوں، میں نے آنے سے پہلے دیکھا ہے تیری خاطر حضور رو رہے تھے، اگر اس حالت میں دیکھیں گے تو حضور زیادہ روئیں گے، مجھ سے برداشت نہ ہوگا، چل میرے گھر، پہلے میں تجھے بناتا سنوارتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر لے آئے، زخموں پہ نا یہ تیل ڈالا، زخموں کو دھویا، لباس پہنایا، سر میں کنگھی کی، زلفیں اٹھائیں کہ آج محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ حضرت بلال نے جب بنا سنوار دیا نا، فرمایا بلال یار ایک کام کرنا، حضور کے سامنے رونا نہیں، حضور کے سامنے رونا نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ حضور کتنا تیرے لیے رو رہے تھے، یہ بھی پکی بات ہے، جب حضور تجھے دیکھیں گے تو حضور روئیں گے، مگر بلال تو نہ رونا، حضور زیادہ نہ روئیں، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی کروں گا۔ جب آپ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، اب توجہ فرمائیے گا، جب حضور کی بارگاہ میں سیدنا حضرت بلال سرکار پہنچے ہیں، حضور سرکار نے پہلی آنکھ اٹھائی تھی، دیکھی حضرت بلال نے سر جھکا لیا، سر جھکا لیا، ادب کا تقاضا تھا، سر جھکا لیا، دوسری نگاہ
جب حضور نے سیدنا صدیق اکبر کی طرف اٹھائی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر خود رو پڑے. جب صدیق اکبر روئے تو حضور روئے، سیدنا حضرت بلال روئے، وہاں موجود ہم صحابی روئے. ایک ایسا سما بن گیا کبھی کا کہ لکھنے والے نے اپنے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آنسو کا سمندر کیوں بہ رہا ہے، مگر جواب یہ آتا ہے کہ ایک محبوب